السلام علیکم ناظرین، آج ہے ہماری قسط نمبر 4۔ اس سے جو پیچھے ہمارا حصہ گزرا ہے بہت ہی زبردست، اور آنے والی جو حصہ ہے وہ اور زبردست اور اچھا ہونے والا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے اگلی قسط کی طرف۔ ہوا لیکن سدھر نہ پائے ہم، وہی عقیدہ وہی تم اور صرف تم۔ وقفے وقفے سے ہونے والی برف باری، دھیرے دھیرے چلتی ہواؤں نے ماحول کی پرسرریت میں اضافہ کر رکھا تھا۔ لمبے قدوار درختوں پر جمی برف چمک رہی تھی۔ آسمان پر بادل دھیرے دھیرے تیر رہے تھے، گہرے آسمان پر کالی لکیریں تھیں، بادل برسنے کو بیتاب تھے۔ شام کی اس پیر جب پارک میں اکڑ دکڑ لوگ بیٹھے دکھائی دے رہے تھے، پارک کی کسی ایک کونے میں لانگ کوٹ اپر پہنے لوگ ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بھی پارک کے کونے میں پڑے ایک بینچ پر تنہا بیٹھا آسمان کو گھور رہا تھا۔ کالے رنگ کے لانگ کوٹ، نیچے جوگرز پہنے وہ دنیا جہاں سے بیگانہ معلوم ہوتا تھا۔ آنکھوں میں ویرانی تھی، سر پر اونی ٹوپی پہنے رکھی تھی۔ سردی کی وجہ سے ناک لال تھی، رنگت سرخ مائل ہوتی تھی۔ اس نے ایک نگاہ اطراف پر ڈرائی۔ آہستہ آہستہ لوگ اب رخصت ہو رہے تھے۔ اسے محسوس ہوا تھوڑی دیر بعد وہ یہاں اکیلا رہ جائے گا۔ اس نے پاس پڑی وہی بلیک کور والی ڈائری اٹھائی اور یوں ہی صفحے پلٹنے لگا۔ آخر اس کی نظر ایک نظم پر آ کر ٹھہر گئی۔ اس کی آنکھوں میں کرب ابھرا۔ سردی کی اس سرد شام میں جب بارش کے قطرے کوئی دھن سنائیں، جب پرندوں کے گیتوں میں تم کھو جاؤ، کوئی ایسا بھی تو وقت آئے جانا جب تم میرے ہو جاؤ، جب مسکراہٹیں میرا مقدر ہو جائیں، جب صداقتوں سے بھرے یہ جذبے میری بھی روح میں سریت کر جائیں، جب میری مسکراہٹ میں تمہارا عکس ہو، تمہاری باتوں میں میرا ذکر ہو، تمہاری آنکھوں میں فقط میرا نام سے قندیلیں جل اٹھیں، کوئی ایسا بھی وقت ہو جانا جب تم میرے ہو جاؤ۔ وہ کتنی ہی دیر اس تحریر پر ہاتھ پھیرتا رہا جسے لکھنے والے کو محسوس کر رہا ہو جانا۔ تمہیں یاد ہے جب تم نے میری اس ڈائری پر میری غیر موجودگی میں یہ ڈائری لکھی تھی؟ میں تم پر کتنا چیخا تھا کہ تم نے میری ڈائری کو کیوں چھوا۔ تمہارے ہاتھوں میں مجھے کتنی کراہت آتی تھی۔ تم نے میرے سامنے سر نہیں اٹھایا تھا۔ اس وقت میں چاہتا تھا تم میرے سامنے کبھی نہ آؤ۔ آج میں چاہتا ہوں میں جس طرح دیکھوں تو تم ہی نظر آؤ۔ اس وقت تم ہر چیز جگہ تھی لیکن مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ آج تم کہیں نہیں ہو لیکن ہر جگہ دکھائی دیتی ہو۔ جانتی ہو کبھی کبھی سوچتا ہوں انسان بہت عجیب تخلیق ہے۔ جب چیز اس کے دستر میں ہوتی ہے تو اس سے کتراتا ہے، اور جب چیزیں اس کی دسترس سے نکل جاتی ہیں تو ان کے لیے تڑپتا ہے۔ خیر جانا دو، انسان ہے سارے، میں تو بٹوارنے آیا ہے دنیا میں، اور میں تو 9 ماہ سے ایک اندیکھی تکلیف کے زیر اثر ہوں۔ لیکن یقین مانو پہلے تم سے آزادی چاہتا تھا، آج تم سے خلاصی چاہتا ہوں، تمہاری آواز سے، تمہاری بے بسی سے، تمہاری یادوں سے، لمس سے، اور سب سے بڑھ کر تمہاری محبت سے۔ لیکن یہ سب احساس مجھے اپنی گرفت میں لے چکے ہیں۔ صبح کے وقت مجھے عجیب بے چینی میں اور رات کے وقت عجیب بے سکونی میں مطلع کر دیتے ہیں۔ کیا انسان کو جتنے جی آزادی ملتی ہے، مجھے لگتا ہے اب تم کبھی مجھے آزاد نہیں کرو گی۔ تمہارا احساس قبر تک میرے پیچھے کرے گا۔ لیکن میں کیا کروں؟ میں تو انسان ہوں، اور انسان بہت بے بس ہے۔ آخری لائن لکھتے ہوئے اسے اپنی آنکھیں نیم محسوس ہوئی تھی، اور آسمان سے ایک دفعہ پھر سفید گولے برسنے لگے تھے، اور وہ تنہا وہاں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کتنے مومن نما لٹیرے ہیں، لٹتے ہیں خدا خدا کر کے۔ جون کی اس تپتی دوپہر میں جب سورج آگ برسا رہا تھا، یہ بڑی حویلی سورج کی کرنوں کے زیر اثر تپ رہی تھی۔ کھانے کے غرض سے لوگ گھروں کو لوٹتے، پسینے پوئتے محنت کش کسان گھبرائے ہوئے اس سورج کو دیکھ کے آگے بڑھ رہے تھے۔ کچے مکانوں میں موجود عورتیں کچے برآمدوں میں پانی کا چھڑکاؤ کر رہی تھیں۔ جھلسے ہوئے جانور منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکال کے پناہ محسوس مانگ رہے تھے، اور سفید رنگ کے صاف ستھرے قمیض شلوار پہنے سیڑھیاں اتر رہے تھے، اجرت میں ڈرائیور کو آواز دے رہے تھے۔ صاحب جی صفدر دوسری گاڑی میں رجب صاحب جی کو لے کے گئے ہیں، اور گاڑی تو ہے لیکن ڈرائیور نہیں ہے۔ ملازم نے سر جھکا کے نے اطلاع دی تھی تو انہوں نے غیظ و غضب سے اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ جب ہم نے کہا تھا کہ ہم نے ضروری کام سے جانا ہے تو وہ کیوں رجب بھائی کو لے کے گئے؟ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس ناانصافی پر دنیا کو تہس نہس کر دیں۔ رجب خان کی عادت تھی کہ وہ شہباز خان کو نیچا دکھانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔
ہاں جی، آپ گاڑی خود چلا کے لے جائیں یا پھر گاڑی بک کروا لیں۔ ملازم نے رائے کا اظہار کیا۔ انہوں نے پلٹ کر تپش بڑی نظروں سے اسے دیکھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہم شہباز خان ہیں، ہم لوکل گاڑیوں کے دھکے کھائیں گے؟ انہوں نے غصے سے چیخ کر کہا۔ سیڑھیاں چڑھتے وحاج نے پلٹ کے ایک نظر انہیں دیکھا تھا۔ ان کی آخری بات اس کے سماعتوں میں ٹکرائی تھی، ان کی توجہ اس کی طرف نہیں تھی۔ وہ کندھے اچھلا کے آگے بڑھ گیا۔ ایسے میں بڑی حویلی کے اس بڑے کمرے میں موجود وہ سفید بالوں والا شخص بھی تعصب سے صوفے پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ داخلی دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا، وہ گردن اکڑا کے کھڑے ہو گیا۔ 2 دن کہاں تھے آپ؟ ان کے لہجے میں ایک ٹھہراؤ تھا، اس کے باوجود وہ غصے میں لگتے تھے۔ سامنے موجود شخص ہموار مطمئن تھا۔ جہاں ہوتا ہوں اکثر، لاپرواہی سے کہتے ہوئے اس نے پنکھے کی اسپیڈ بڑھا دی، پھر ایک لمبا سانس لیا تھا۔ سامنے کے 2 بٹن ہمیشہ کی طرح کھولے رکھے تھے۔ وہ بس تعصب سے اس کو دیکھ کر رہ گئے۔ بہاج، کیا آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ آپ کب تک سدھریں گے؟ انہوں نے انہیں دیکھتے ہوئے ظفر سے کہا تھا۔ کیا میں ابھی بگڑا ہوا ہوں؟ اس نے حیرت سے کہا۔ کیا اس میں کوئی شک ہے؟ انہوں نے ایک ابرو اٹھا کے کہا تھا۔ لہجے میں ہموار ظفر تھا۔ آپ میری نظر میں برا ضرور ہوں، گناہگار بھی ہوں، بگڑا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے ناک پر سے مکھی اڑائی تھی۔ وہ دنیا کا کیا کیا بہاج؟ انہوں نے اسے بازو پر باور کروانا تھا۔ کیا دنیا آپ کو اچھا سمجھتی ہے؟ وہ آگے بڑھے تھے، ان کا لہجہ تیز ہوا تھا۔ وہ سامنے صوفے پر جا کے بیٹھا تھا، اطمینان سے ایک نظر انہیں دیکھا تھا۔ دنیا آپ کو ٹھیک کہتی ہے کیا؟ اس نے اکتا کر 2 بدو جواب دیا تھا۔ دادا جی، یہ دنیا ہے، یہ کسی کو بھی ٹھیک نہیں کہتی۔ یہاں آپ جتنے بھی ایماندار ہیں، جتنے بھی سچے ہیں، عزت پھر بھی نہیں کرے گی کوئی۔ ہاں، اگر آپ کے پاس نوٹ ہیں تو لوگ بچ جائیں گے آپ کے قدموں میں۔ میں ایسی دنیا کو منہ لگانا فقط اپنی تذلیل سمجھتا ہوں۔ ان کو خوش رکھیں، وہ ایک خوب فریبی ہے، وہ کبھی خوش نہیں ہوگی۔ آپ جتنے بھی اچھے ہیں، دنیا کی نظر میں آپ برے ہیں۔ اس کا چہرہ سپاٹ، لہجہ تیز تھا۔ فضول باتیں مت بنائیں فواج، آپ کو ہم نے ہی سر چڑھایا ہے۔ آپ کے باپ تک اگر آپ کی باتیں پہنچیں گی تو کیا عزت رہ جائے گی ان کی نظر میں آپ کی؟ وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اونچی آواز میں بولے تھے۔ وہ سر تاپا انہیں گور کر رہ گیا۔ کیا حرکتیں ہیں میری؟ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تو برا ہوں، غلط ہوں، گناہگار ہوں۔ میں کہتا ہوں مجھے پردہ ڈالنے، منہ چھپانا نہیں آتا۔ میں تو کچھ غلط کروں تو خدا کے سامنے 2 دن نہیں جاتا۔ میں اس سے منہ چھپاتا پھرتا ہوں۔ میں گناہوں کو جسٹیفائی نہیں کرتا۔ یہ حرکتیں ہیں میری۔ اور ابھی تک ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اور آپ کہتے ہیں آپ انہیں بتائیں گے؟ وہ سب جانتے ہیں دادا جی۔ وہ مجھے آئیڈیس شو نہیں کرتے، صرف اپنے چھوٹے بھائی کو یہ باور کروانے کے لیے کہ میں ایک بیٹے کا باپ ہوں۔ وہ اب کی بار اٹھ کھڑا ہوا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، گناہگار تو ہم سب ہیں، لیکن تسلیم ہم سب نہیں کرتے۔ جو گناہ ہم دوسروں میں تلاش کرتے ہیں، وہی گناہ ہمارے اندر بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم خود کو پاکیزہ ظاہر کرنے میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کی برائیاں تلاش کرنے لگتے ہیں۔ ہم انسان تو ہیں، خدا کے کاموں میں مداخلت کرتے بھی دریغ نہیں کرتے۔ ہم انسان اتنے ججمنٹل کب سے ہو گئے ہیں؟ اس کے لہجے میں افسوس تھا۔ وہ لاجواب تھے ہمیشہ کی طرح۔ وہ چپ چاپ اٹھا تھا، ان کے قریب سے گزر کر باہر نکل گیا۔ وہ انسان کیا تھا کوئی کبھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ ہمیں آزاد رات کے موسم جن کی قسمیں میں صحت نہیں، اس مصروف سڑک پر گاڑیوں کے بہت رش تھا، جگہ جگہ بھیک مانگنے والے دکھائی دے رہے تھے، لوگ گرمی کی وجہ سے گھبرائے یہاں وہاں جاتے دکھائی دے رہے تھے، جیسے سب کو گھر پہنچنے کی جلدی ہو۔ گاڑیوں کے ہارن اور عجیب شور میں گری اس کی کرولا بھی کھڑی تھی، جس کے کالے شیشے بند تھے، اندر اے سی آن تھا۔ اس نے اکتائی ہوئی نظر ونڈو اسکرین پر جما دی، جہاں اگلی گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن تھی۔ ٹریفک پچھلے 10 منٹ سے جام تھا، اسی لمحے شہر کی اس مصروف مارکیٹ میں جہاں آرا ملازم کے ہمراہ اس بڑے سے پلازے کے اندر بنی جوتوں کی دکان میں کھڑی خریداری میں مصروف تھی۔ کالے رنگ کا بایا جو پاؤں کو چھو رہا تھا، پردے سے چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، صرف آنکھیں جھلک رہی تھی، آنکھوں میں تھکن تھی۔ اس لمحے گڑھے کی سکونت کو اس کے بجتے موبائل نے توڑا۔ اس نے جھک کر نمبر دیکھا، چونکا، پھر موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ ہیلو چاچا جان، عام سے لہجے میں کہا گیا تھا۔ مصروف سڑک کے ایک طرف خراب گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کھڑے اس سفید داڑھی والے شخص نے جیب سے رومال نکال کر ماتھا صاف کیا تھا۔ وحاج، کہاں ہیں آپ؟ لہجے میں پریشانی کا عنصر سمایا تھا۔ میں نے ابھی صدر کراس کیا ہے، اس نے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے سرسری بتایا۔ کیا آپ
صدر واپس آ سکتے ہیں، ہم نے ہوٹل پہنچنا ہے، ہماری ایک خاص میٹنگ ہے اور ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ انہوں نے گاڑی کو ایک نظر دیکھ کر پریشانی سے کہا۔ اس نے ایک نظر موبائل کو دیکھا، پہلی دفعہ مدد مانگی یہ تھی۔ اس نے کندھے اچھا دیے۔ وہیں کھڑے ہو، میں آ رہا ہوں کہہ کر اس نے یو ٹرن لیا۔ گاڑی سڑک پر ابھی بھی رک کے چل رہی تھی۔ بڑے بڑے پلازوں کو کراس کرتا وہ کچھ وقت بعد مطلوبہ جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے گاڑی روکی اور روڈ کراس کر کے اس طرف گیا جہاں وہ کھڑے تھے۔ وہ وہیں کھڑے یہاں وہاں دیکھ رہے تھے۔ دور سے انہیں دیکھ کر جا چکا تھا، اس لیے ان کی طرف بڑھا تھا۔ وہاں گاڑی کدھر ہے آپ کی؟ انہوں نے گاڑی کی تلاش میں نظر دوڑائی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ افسوس سے جس وقت آپ نے مجھے بلایا اس وقت میں تبدل تھا۔ اس نے کمال ہوشیاری سے جھوٹ بولا۔ کیا مطلب؟ تم شہر سے یہاں تک کیسے آئے؟ وہ تعجب کا شکار تھے۔ میں لوکل آیا ہوں، اس نے بغیر انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھ کر رہ گئے، جسے کہنا چاہ رہی ہوں کہ پھر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ ہموار مسکرا رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا اس مشکل وقت میں مجھے آپ کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ احسان جتا رہا تھا۔ آپ کو دیر ہو رہی ہے، آپ کی فلائٹ مس ہو جائے گی۔ اس نے تیزی سے یاد دہانی کروائی۔ میرے خیال میں آپ ٹیکسی بک کروا لیں، اس نے رائے دی۔ پلازے سے باہر نکلی جہانہ کی بھٹکی ہوئی نظر یکدم سڑک کے کنارے کھڑے وحاش پر ٹھہر گئی اور کسی انسان کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ چہرہ کچھ شناسا تھا۔ وہ 2 قدم قریب گئی۔ وہاں سے اس کا آدھا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ وحاش اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ وہ چونکہ ان کے پیر خود بہت اس کی طرف اٹھتے گرنے لگے۔ اسے محسوس ہوا جیسے نظروں کو دھوکے وہ انسان یکدم کیسے ان کے سامنے آ سکتا ہے اور اس کا وحاش کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ان کے دماغ مفلوج ہو گیا۔ سانس رک گئی تھی۔ وہ اس سے 2 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی اور یہ انسان پریشانی سے یکدم پیچھے پلٹا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی تھی۔ ملازم نے بمشکل انہیں سنبھالا تھا۔ وہ دونوں ابھی بھی کچھ باتیں کر رہے تھے۔ وہ انسان چہرے سے پریشان لگ رہا تھا۔ ان کے دماغ میں بار بار ایک ہی سوال گونج رہا تھا، ان دونوں کا کیا تعلق ہے؟ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لے۔ کیوں انہیں نے اپنی اولاد کو لاوارث چھوڑ دیا؟ لیکن ان کی قدم جم کے رہ گئے۔ یکدم وحاش نے آگے بڑھ کر ٹیکسی روکی۔ وہ شخص وہیں کھڑا تھا۔ وحاش جھک کر ڈرائیور کو کچھ سمجھا رہا تھا۔ چچا جان، یہ آپ کو ایئرپورٹ چھوڑ دے گا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اونچی آواز میں اس شخص کو مخاطب کیا۔ وحاش عذرپاش وہ منہ ہی منہ میں بڑھائی۔ وہ شخص ناچارہ ٹیکسی کا دروازہ کھول اندر بیٹھ گیا اور گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کریں، پہلے زرپاش کو بتائیں یا وحاش کو۔ وحاش اب روڈ کراس کر رہا تھا۔ وہ جنونی انداز میں اس کی طرف بڑھی۔ وحاش وہ چیخی اور اس کی طرف دوڑ لگا دی۔ وحاش نے یکدم پلٹ کر اس برقع پوش عورت کو دیکھا۔ اس لمحے دور سے آتی تیز رفتار گاڑی نے جہانہ کو کچل دیا۔ چہرے سے پردہ اترا۔ وہ منہ کے بل زمین پر گری۔ وحاش کو ایک لمحہ لگا تھا بچانے میں۔ وہ تیزی سے ان کی طرف لپکا تھا۔ اب وہاں لوگ جمع ہو رہے تھے۔ وہ بھیڑ کو چیرتا آگے بڑھا۔ زمین پر وہ اندھے پڑی تھی۔ ان کا چہرہ خون کے ساتھ بھرا ہوا تھا۔ ملازم ایک طرفہ صدمے کے زیر اثر کھڑی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل ان کے قریب بیٹھا۔ ملیس وجیہہ اسے اپنے ہاتھوں پر دباؤ محسوس ہوا، نیم غنودگی میں تھی، سانس مشکل سے لے رہی۔ وحاش انہوں نے اٹک کر کہا، زرپاش سے شادی کر لینا۔ انہوں نے بمشکل کہا۔ وہ منہ کھولے انہیں دیکھ رہا تھا۔ عجیب شور تھا۔ وہ ایک طرف ہو کے کھڑا ہو گیا۔ انہیں ایمبولینس میں لے جایا جا رہا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں بول پا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ ایک طوائف نے بے پردہ زندگی گزار دی تھی، لیکن اس کی موت بھی بے پردگی میں نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر اس کے مردہ وجود پر ڈال کے ان کے بال ابھی تک دوپٹے میں قید تھے، چہرے پر سکون تھا۔ انہیں اس طوائف کے لیب سے آزادگی مل گئی تھی۔ میں جو تنہا کبھی چپکے سے بھی رویا نہ چاہوں تو دل کے دروازے زنجیر ہلا دیتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آسمان کو یکدم کالے رنگ کے بادلوں نے گھیر لیا تھا۔ سرسراتی ہوا نے زور پکڑا اور آندھی کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ہر چیز گرد کے سورج یہاں وہاں اڑ رہی تھی۔ چیزوں کے یہاں وہاں گرنے سے عجیب سا شور پیدا ہو گیا تھا۔ دن میں ہی شام کو گمان ہو رہا تھا۔ یکدم پورے کوٹھے میں اندھیرا چھا گیا۔ شاید بجلی والوں نے یہ موقع غنیمت جانا تھا۔ یہ کوئی فار ٹرپ ہوا تھا۔ باہر ہوا زور پکڑ رہی تھی اور اندر اس کا دل کسی سیمے بچے کی طرح اندیشوں کو جھٹک رہا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے پردہ کھسکایا۔ باہر نیم اندھیرا ہو رہا تھا۔ اس سے گرد اڑتی ہوئی دکھائی دی۔ ہوا بے روحی سے چیزوں کو یہاں وہاں پٹک رہی تھی۔ اس نے پردہ دوبارہ برابر کیا، دوپٹہ سیٹ کیا۔ چہرے پر پریشانی کے ساتھ نمایاں تھے۔ تھکے تھکے قدم اٹھاتی ساتھ والے کمرے تک گئی۔ ہلکی سی دستک دی
اور اندر چلی گئی۔ اندر تکیے کے ساتھ ایک نگاہ کر بیٹھی نگار بیگم نے ایک سرسری نگاہ اس چہرے پر ڈالی اور چہرے سے فکر مند لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے زری، کیوں پریشان ہے؟ انہوں نے ناک چڑھا کر پوچھا۔ وہ اماں جان بازار کی تھی، ابھی تک واپس نہیں آئی۔ باہر موسم بھی خراب ہو گیا ہے، اس نے فکر مندی سے کہتے ہوئے کھڑکیوں سے باہر دیکھا جہاں ہوائیں زور پکڑ کر آندھی کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ ہاں، ہم نے جہانہ کو فون کیا لیکن اس کا نمبر بند تھا، انہوں نے عام سے لہجے میں کہا تو زری کا دل مزید گھبرا گیا۔ اسے پتا تھا کچھ بھی ہو جائے وہ اپنا نمبر نہیں بند کرتی، اور ویسے بھی موسم خراب ہے، کہیں رک گئی ہوں گی، تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں گی۔ انہوں نے اسے بلا کر جیسے جان چھڑائی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے جانے لگی جب رانی عجلت میں کمرے میں داخل ہو آتے ہی زرپاش سے ٹکرائی۔ زرپاش نے خود کو بمشکل سنبھالا۔ موم بتی کی مدھم روشنی میں اس نے دیکھا رانی دھواں دار چہرے کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ زری کو یوں اپنے سامنے کھڑا دیکھ وہ سب لپٹ گئی۔ زرپاش کے دل کو یکدم کچھ ہوا، جیسے کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ کچھ غلط ہونے کے احساس نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج کر دی۔ نگار بیگم یکدم اس کے قریب آئی۔ کیا ہوا رانی، سب خیریت تو ہے؟ وہ وہیں کھڑے پریشان لہجے میں سے بار برس کرنے لگی۔ زرپاش جہانہ جی نہیں رہی، اس نے رونڈی ہوئی آواز میں کہا، اور زری کو لگا جیسے یہ چھت اس کے سر پر آن گری ہے، کسی نے جسے پگھلا ہوا شیشہ اس کے کانوں میں ڈال دیا ہو۔ باہر بجلی زور سے کھڑکی اور چھم چھم مینا برسنے لگا جیسے وہ کسی ایسی ہی خبر کے انتظار میں تھا۔ وہ ہونکوں چہرے لیے رانی کو دیکھ رہی تھی جیسے اس کے الفاظ سلپ کر گئے تھے۔ نگار بیگم نے بے یقینی سے رانی کو دیکھی۔ کیا مذاق ہے؟ وہ رانی کو پرے دکھیر کر کچھ اس سے دور سے داڑھی کے کوٹھے کے در و دیوار لرز اٹھے۔ سب طوائفیں اپنے حجروں سے نکل کر نگار بیگم کے کمرے کی طرف بھاگی۔ یکدم پورا کوٹھا روشن ہو گیا۔ وہ زرپاش کی حالت غیر ہو رہی تھی، ہر آنکھ آبشار تھی، مگر جیسے سب کے ہونٹ سل گئے تھے۔ کوئی بھی موت کی وجہ جاننے کی جرات نہیں کر رہا تھا۔ اسی لمحے نگار بیگم کی اس ملازم پر نظر پڑی جو جہانہ ایک ساتھ تھی، اور اب وہی اس کی موت کی خبر لائی تھی، جو منہ پر دوپٹہ رکھ کر اپنی سسکی کو گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہوا جہانہ کو ہے آخر؟ یہ ہمت نگار بیگم نے کر ہی لی تھی۔ لہجے میں دکھ ہنگوار لیے رہا تھا، اتنے سالوں کا ساتھ تھا، وہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ وہ بمشکل بول پائی، پھر رونے لگی۔ وہ ملازم خاص تھی جہانہ کی، یہ کیا بکواس ہے؟ ہاں، اس نے پاس کھڑی ملازموں کو دکھلایا۔ وہ سنجیدگی سے بولی، وہ آنسو پوئی تھی، پھر لڑکھڑائی۔ زری بی بی، یہی سچ ہے؟ اس نے پہلو سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے رونڈی ہوئی آواز میں کہا۔ بکواس بند کرو، سنو تم نے، وہ مارکیٹ تک گئی ہیں، ابھی واپس آ جائیں گی، پھر میں سب کے سے شکایت لگاؤں گی کیسے سب مجھے پریشان کر رہے تھے۔ وہ سب کو ستاتے ہوئے منہ بسور کر بیٹھ گئی۔ نگار بیگم نے نیم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اسی لمحے کسی کے قدموں کی چاپ سن کر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس نے سر اٹھانے کی زحمت نہیں کی۔ نگار بیگم، ڈیڈ باڈی آ گئی ہے، آپ کفن دفن کا انتظام دیکھ لیں۔ ایک نظر ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس نے ایک نظر بیڈ پر منہ بسور کر بیٹھی زرپاش کو دیکھا۔ یہ الفاظ سنتے ہوئے حیرانی کیفیت میں اٹھی۔ یہ کیا بک رہے ہیں تم؟ ہاں، تمہیں شرم نہیں آتی میری ماں کے بارے میں ایسی بات کرتے ہوئے؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کا گربان پکڑ لیا۔ وہ نہیں مر سکتی، سنا تم نے؟ انہوں نے کہا تھا کہ وہ واپس آئیں گی، اور تم کہہ رہے ہو ڈیڈ باڈی؟ اس نے اب کی بات چلا کر سختی سے کہا۔ زری، میری بات سنو، اس نے نظروں سے کہتے ہوئے اسے دونوں شانوں سے تھاما۔ اس نے اس کا ہاتھ جھڑک دیا۔ پیچھے ہٹو، میں تمہاری اب کسی بات میں نہیں آؤں گی، تم ہی ہمارے دشمن ہو، ہمیں خوش نہیں دیکھ سکتے۔ اب چھوٹی کہانیاں گڑھ رہے ہو۔ اس نے اس طرح اس کے گربان پکڑتے ہوئے درخت کا کہا۔ آنکھیں خوش تھی۔ نہیں مر سکتی وہ، نہیں مر سکتی، وہ چلا رہی تھی، اور وہ ہاتھ اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے اسے شانوں سے پکڑ کر ایک زوردار تھپڑ اس کی گال پر جھڑک دیا۔ ماحول میں سکوت چھا گیا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھ کر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ مر گئی ہے وہ، اب واپس نہیں آئے گی، باہر لاش پڑی ہے، ان کی سنبھالو خود کو، ہوش میں آؤ، التجائیہ لہجے میں کہتے ہوئے اسے شانے سے پکڑ کر چھوڑا تھا۔ اس نے ایک نظر وحاج کو دیکھا، پھر اس کے سینے کے ساتھ جا لگی۔ اماں جان چھوڑ کے چلی گئی مجھے، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح کہا۔ وہ اس کی ریشمی بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کسی بچے کی طرح بلا رہا تھا۔ باہر بارش ابھی بھی برق رفتاری کے ساتھ جاری تھی، اور اندر اس کی آنکھیں برس رہی تھی۔ تم نے جانچا ہے محض لوگوں کو، تم نے دلوں میں کب جھانکا ہے؟ شام کے گہرے سائے کسی اسیب کی طرح اس کوٹھے کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ آج وہ بتیاں نہیں چمک رہی تھی جو کوٹھا ویران پڑا تھا۔ آج ڈول کی تھاپ کے بجائے محض آہوازاری اور سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ کوئی گلا پھاڑ کے رو رہا تھا، کوئی بین کر رہا تھا۔ ایک طرف کونے میں نگار بیگم سفید رنگ کی ساڑی پہنے بیٹھی، چہرہ آج میک اپ سے عاری تھا، وہ نزاکت سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔
درمیان میں جہاں آرا کی میت کی چرپائی پڑی ہوئی تھی، کفن کے ہارے میں اس کا زرد چہرہ مردہ آنکھوں سے زری دیکھے جا رہی تھی۔ ملجا لباس، بکھرے بال، سوجی ہوئی مدور آنکھیں، سے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، اور پتہ نہیں ان کے چہرے میں کیا کھوج رہی تھی۔ یہ وہی طائف تھی جو جب زندہ تھی تو اس کی ایک جھلک کے لیے لوگ مرتے تھے۔ در حقیقت وہ عورت تھی، اور حیثیت اس کی نہیں، اس کے جسم کی تھی۔ آج وہ مردہ تھی، وہ طائف تھی، رقصاں تھی۔ اس کے جنازے میں شراکت تدور نماز جنازہ پڑھنے سے لوگ انکاری تھے۔ اس مشکل وقت میں ایک وحاجی تھا جو ہر کام بہوشی بخوبی سر انجام دے رہا تھا۔ اس نے لوگوں کی زبان پر اپنی ماں کے لیے اتنے حیرت انگیز جملے سنے تھے کہ جہاں آرا کو اکثر لگتا تھا کہ جب وہ مر جائے گی تو ان کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کے جنازے کو کندھا دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا انہیں طائف کہتی تھی، لیکن زرپاش نے انہیں رات کو جاگ جاگ کر اللہ کے حضور روتے ہوئے دیکھا تھا۔ تب ہی ان کی چہرے پر ایک ٹھہراؤ سکون تھا۔ نگار بیگم، جنازہ لے کے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتے وحاج نے ایک نظر جہارا کے میت کے ساتھ لپٹی رپاش کو دیکھا تے ہوئے سنجیدگی سے کہا، وہ بھی اسی زمانے کے مرد ہے۔ وہ کیوں نہیں کرہت کھا رہا؟ وہ کیوں اس نارمل انسان کی طرح جہاں آرا کے لیے سب کچھ کر رہا ہے؟ اس نے سر جھکائے ہوئے سوچا تھا۔ ہاں، لے جاؤ جنازہ۔ انہوں نے زرپاش سے نظریں چراتے ہوئے اجازت دی تھی۔ وہ ایک دم آگے بڑھا، ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے جو شاید اسی کی توصیف سے آئے تھے۔ خبردار، کوئی بھی آگے نہیں بڑھے گا۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی، دونوں بازو پھیلا کر چرپائی کے آگے کھڑی ہوگی۔ میری اماں جان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ چیخی تھی۔ وحاج نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا، پھر رانی کو اور نگار بیگم کو اشارہ کیا تھا۔ وہ تیزی سے اس طرف بڑھی اور دونوں طرف سے پکڑ لیا۔ جنازے کو کندھا دینے کے لیے جانے لگا۔ وہ جنازے کے پیچھے جانا چاہتی تھی، لیکن اسے مضبوطی سے دونوں نے تھام رکھا تھا۔ پہلی بار اس کے منہ سے دلہراش چیخ نکلی تھی، پھر وہ گلا پھاڑ کر رونے لگی تھی۔ پہلی بار جہارا نے زرپاش کے رونے کی آواز سنی تھی، اور وقت رخصت جو آخری آواز انہوں نے سنی تھی وہ زری کے رونے کی تھی۔ اماں جان کدھر جا رہی ہیں؟ مجھے اپنی زری کو اکیلا چھوڑ کے، وہ دہائیاں دے رہی تھی، لیکن یہاں اس کے آنسوں سے پگھلنے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ یکدم وہ تہوار کے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ تمام عورتیں اس کی طرف لپکی تھیں۔ سنو، آہٹ نہیں کرنا، ابھی ہی درد سویا ہے۔ جولائی کے اول دنوں کی چلچلاتی دھوپ میں دھوپ اپنا سایہ زمین پر بکھر رہی تھی، جس بھری اس ہوا میں سانس لینا محال تھا۔ بے چینی سے یہاں وہاں چکر کاٹتے وحاج نے تیسری بار بند دروازے کو دیکھا تھا۔ یکدم دروازہ کھلا اور رانی باہر نکلی، ایک کارڈار نگاہ وحاج پر ڈالی اور آگے بڑھنے لگی۔ جب وحاج نے اس کا راستہ روک لیا، ہوش آیا، اس کو لہجے میں فکر مندی تھی۔ وہ تپش بھری نظروں سے اسے گور کر رہے گی۔ بخار اتر گیا ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے تھوڑی دیر تک ہوش آ جائے گا، وہ نپلے تپلے انداز میں بتاتی اندرونی فرشار چھپاتی اندر پڑ گئی۔ وہ تھکے انداز میں کھڑا نچلا لفظ کچلانے لگا، آج تیسرا روز تھا اور زری کو ہوش نہیں آیا تھا۔ پتہ نہیں جہارا کی موت کے بعد اسے اس لڑکی سے ہمدردی ہو گئی تھی، کم از کم وہ تو یہی سمجھتا تھا۔ یکدم دروازہ کھلا اور نگار بیگم کمرے سے باہر آئی، ایک اچرتی نگاہ وحاج پر ڈالی۔ نگار بیگم، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، سنجیدہ انداز میں کہتے اس نے اس کی طرف پیش قدمی کی تھی، جو مغروری سے انداز میں کھڑی تھی۔ جہارا جی کے آخری الفاظ تھے کہ میں زرپاش سے نکاح کر لوں۔ اس نے سنجیدگی سے کہہ کر ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کی۔ ان کے چہرے پر سائے لڑھانے لگے، البتہ وہ تاثرات چھپا گئے۔ وہ تمہیں ایسا نہیں کہہ سکتی، وہ تمہیں سخت ناپسند کرتی تھی، انہوں نے نخوت سے کہا۔ وہ میرے پاس ثبوت بھی ہے، لیکن وہ ثبوت میں زرپاش کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ استریا مسکرایا اور ان کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ ان کے ارادے بانپ چکا تھا۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر جہارا مر گئی ہے تو اب اس کا کوئی نہیں رہا اس دنیا میں۔ آپ اس سے الٹا سیدھا کچھ بھی کروا لیں گی۔ جب تک وحاج زندہ ہے، کوئی ٹیڑھی آنکھ سے بھی اسے دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ وہ انگار اگلتی نظروں سے دیکھتے ہوئے انگلی اٹھا کر تنبیہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ اس کی نظروں میں ایسا کچھ تھا کہ وہ سہم کرے گی۔ اندر کمرے میں وہ پرسدہ چہرے لیے چھت کو گھور رہی تھی۔ پاس بیٹھی زرینہ ہمدردانہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ صبر کریں بی بی جی، زرینہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ساتھ میں پھر دوپٹے میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ زر کا پاش خاموش رہی۔ صبر نہیں آتا مجھے، شکوہ کرنے کو دل چاہتا ہے کہ میں ہی کیوں، اللہ کی ہر چیز مجھ سے کیوں لے لیتا ہے۔ وہ کھوئیوں کے بل اٹھی اور پیچھے بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگا لیا اور تڑپ کر گویا ہوئی، زری بی بی، اللہ بہتر حکمت عملی کرنے والا ہے، حوصلہ رکھیں، اللہ بہتر کرے گا۔ وہ اسے تسلی دینے لگی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ زری بی بی، ہے تو یہ وقت نہیں ایسی بات کرنے کا، لیکن مجھے لگتا ہے جتنا جلدی آپ کو بتایا جائے بہتر ہے۔ وہ زارداری سے ایسی قریب ہوئی۔ جہارا بی بی کے آخری الفاظ تھے کہ
وہاج آپ سے شادی کر لیں۔ یہ الفاظ کسی بم کی طرح اس کے اعصاب پر گرے۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ ایک دم اس کی طرف متوجہ۔ ہاں زری بی بی، جہارا بی بی نے وہاج صاحب کو کسی مرد کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ بہت بے چین ہو گئی تھی، اسی لیے وہ حاج صاحب سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن قسمت نے باری نہ دی۔ وہ دکھ سے اسے ساری کہانی سنا رہی تھی۔ وہ پرسوچ نظروں سے بس اسے دیکھ رہی تھی، اور جہارا بی بی کا سانس بھی وہاج صاحب کی گود میں نکلا۔ یہ نیک انصاف تھے جو اس لمحے اس پر ہوا۔ جہارا نے وہاج کو کسی مرد کے ساتھ دیکھا تھا، اور وہ وہاج سے کیوں بات کرنا چاہتی تھی، اور آخری لمحے انہوں نے کیوں وہاج سے شادی کا کہا۔ بہت سے سوال تھے، لیکن جواب صرف وہاج کے پاس تھا۔ شاید یہی اس کا انداز محبت ہو۔ وہ میرا ہمدرد تھا، ستم گزیر بھی تھا۔ جس لمحے وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا، شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ کوٹھے میں ہموقت سکون تھا۔ دور کہیں مغرب کی آوازیں اذانِ فضا میں رقص گھڑ رہی تھی۔ چھت کے ساتھ لٹکے پنکھے فل سپیڈ سے چل رہا تھا۔ وہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کے آنکھیں مونڈے لیٹی تھی۔ اس کی قدموں کی چاپ سن کر اس نے فٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ سامنے سرمئی رنگ کے کاٹن کے سوٹ پر وائس کوٹ پہنے ایک شان بے نیازی سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس سے یکسر مختلف جیسا وہ پچھلے دنوں تھا۔ وہ پھر وہی پرانے والا مغرور وہاج بن گیا تھا۔ ایک اچنٹی نگاہ اس کے زرد چہرے پر ڈال کر وہ کرسی کھینچ کے قریب بیٹھ گیا۔ طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ اس نے لاپرواہی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں اب، وہ نحوست سے مسکرائی۔ اس نے محض سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ اماں جان نے آخری دفعہ آپ کو کس کے ساتھ دیکھا تھا؟ وہ آہستہ آواز میں سوالیہ لہجے میں بولی تھی۔ وہ چونکا۔ کیوں؟ انویں اچھا کر پوچھا گیا۔ کیونکہ اس کے بعد وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی۔ اس نے گہری نظر سے گھورتے ہوئے جیسے اسے آگاہ کیا۔ خلاف توقع وہ زور سے ہنسا۔ زرپاش کو اس وقت سخت زہر لگا تھا۔ تم یہ بات لے کر بیٹھ گئی ہو؟ میرے پاس تمہارے لیے اس سے بھی بڑی خبر ہے، وہ مسکراتے ہوئے ڈرمائی انداز میں بولا۔ وہ ناگواری سے اسے دیکھ کر رہی۔ ایک لمحہ محسوس ہوا تھا کہ وہ بہت ہمدرد ہے، اور اگلے ہی لمحے وہ تماشائی بن جاتا تھا۔ وہ کبھی اسے سمجھ نہیں پائی تھی۔ آپ کی امی کی آخری خواہش تھی کہ آپ ہم سے شادی کر لیں۔ بظاہر سنجیدگی سے کہتے ہوئے کہیں سے بھی سنجیدہ نہیں لگ رہا تھا۔ اب دیکھو، پہلے یہ میری خواہش تھی، اب یہ آپ کی امی حضور کی آخری خواہش بھی بن گئی ہے۔ اب بھی اگر تم انکار کرو تو تم نہایت ہی کوئی خود سر لڑکی ہو۔ اس نے برا سا منہ بنا کے اسے شرم دلانی چاہیے۔ میرا کام تھا تمہیں آگاہ کرنا، آگے تمہاری مرضی۔ وہ بال اس کی کوٹ میں ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ اس کے الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکرائے۔ ہم تیار ہیں، آپ تیاری کروائیں نکاح کے۔ ہم آج ابھی اور اسی وقت نکاح کریں گے، اگر آج نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوئی۔ جو حکم سرکار کا۔ وہ دل و جان سے مسکرایا، اور پھر واقعی ہی 1 گھنٹے کے اندر اندر اس نے سارے انتظامات مکمل کروائے تھے۔ نگار بیگم چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکی تھی، اور نکاح کے ان 3 بولوں سے وہ دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں شامل ہو گئے تھے۔ اس کا دل ہر احساس سے عاری تھا۔ نکاح کے بعد وہ جانے لگا تو نگار بیگم نے اسے حیرت سے دیکھا۔ آپ کدھر جا رہے ہیں حویلی؟ اس نے چلچلاتے ہوئے کہا۔ اور زرپاش کدھر رہے گی؟ اس کے لہجے میں ہموار حیرت تھی۔ کیا مطلب کدھر رہے گی؟ یہی رہے گی جدھر پہلے رہتی تھی۔ کمرے کے اندر کھڑی زرپاش دم سادہ شخص کے الفاظ سن رہی تھی، جو کچھ دیر پہلے اس کی زندگی میں شامل ہوا تھا، لیکن اب تو اس کی شادی ہو گئی ہے۔ نگار بیگم اپنی بات پر زور دے کر بولی۔ تو شادی ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں اسے بیوی کا درجہ دوں؟ وہ دائی سے مت بولا تو اندر کھڑی زرپاش کی آنکھیں برس پڑی۔ وہ یہی رہے گی، کبھی کبھی آ کے مل لوں گا، تیزی سے کہہ کر وہ سیڑھی اتر گیا۔ نگار بیگم یقینی سے جاتا دیکھتی رہی، اور زرپاش نے کھڑکی کے پردے ہٹا کر گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے وہاج کی درد بھری نظروں سے دیکھا۔ پہلے وہ اپنا نہیں تھا تو اس کی بے روحی تکلیف بھی نہیں دیتی تھی، اور آج زرپاش کو لگا کسی نے اس کی روح نکال لی ہے۔ پتہ نہیں اب وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ وہیں صوفے پر ڈل گئی۔ ان کا ہلکا ہلکا اندھیرا جیسے ہر چیز کو اپنی لپٹ میں لے رہا تھا۔ آسمان پر برجماں سورج پردہ پوشی کی تیاری میں مخوف ہو کر مدھم ہو چکا تھا۔ کوٹھے پر لٹکی رنگ برنگی جلتی بجھتی بتیاں ہلکی ہلکی روشنی بکھرنے میں مصروف تھی۔ ایسے میں کوٹھے میں معمول کے مطابق چہل پہل تھی۔ بڑے کمرے میں نگار بیگم بمائے بہت سی تعارفوں گئی کسی ہنگامی میٹنگ میں مصروف تھی، جس سے کمرے میں بیٹھی اداس سی زرپاش بے خبر تھی۔ ایسے میں ملازم کے منہ سے نکلے الفاظ بجلی کی طرح اس کی سماعتوں پر گرے تھے۔ اس نے پھٹی پھٹی نظروں سے گردن گھما کر پیچھے کھڑی ملازم کو دیکھا۔ اس کے پاؤں سے گھنگرو اتارتے ہوئے یکدم ساخت ہوئے۔ وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی، ہاتھ میں پکڑے گھنگرو زمین بوس ہو گئے۔ وہ بالکل اسی کے مقابل آ کر کھڑی ہو گئی۔ ملازمہ گھبرا۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے اس نے کچھ کل سنا ہے۔ جی بی بی جی، وہ کل شام زرپاش بی بی کا نکاح وہاج صاحب سے ہو گیا۔
اس نے سر جھکا کر ذرا سیم کے اطلاع دی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی جیسے وہ بالکل بھی یہ ماننے سے انکاری ہے۔ ایسا ہو گیا ہے بی بی جی؟ ملازم قریب ہو گئے، زارداری سے گویا ہوئی۔ اندازہ سراسر لگائی بجائی والا تھا۔ تم نے اس وقت ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی؟ وہ غصے سے پلٹی، اسے گھور کر دیکھا اور سہم گئی۔ وہ بی بی جی، آپ دوسرے شہر میں تھی، اتنی جلدی آپ کیسے آ سکتی تھی؟ اس نے گڑبڑا کر فوراً صفائی دی۔ منہ بند رکھو اپنا۔ اسے جھاڑ کھلا کر وہیں سر تھام کر بیٹھ گئی۔ وہ آج یوں تو بڑی باتیں کرتا تھا کہ وہ طوائفوں کے بہت خلاف ہے، اب ایک طوائف کو ہی گھر کی زینت بنا لیا۔ وہ کار در لے جب بولی، نہیں بی بی جی، صرف نکاح کیا ہے، گھر کی زینت نہیں بنایا۔ مجھے تو معاملہ کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ ملازم اب کی بار پھر زارداری سے بولی تو اپنی طرف سے ایک بڑی خبر اس کی گوشے گزاری۔ کیا مطلب؟ کیا وہ اپنے ساتھ لے کر نہیں گیا؟ وہ سوالی لہجے نہیں۔ ملازم کے کہنے کے بعد اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ بس یہی اوقات تھی اس کی، وہ استریا تھی۔ اوقات تو میں یاد کرواؤں گی اسے اس کی۔ وہ کیا سمجھتی ہے اتنی آسانی سے میں وہ حاج کو اس کو ہونے دوں گی؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ پلٹ کر فوراً زیر حد لہجے میں بولی۔ اس کی نظر میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ ملازموں کو اس سے خوف آیا کہ کتے والی موت ماروں گی میں اس کو۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر، زور دے کر چبا کر بولی تو ملازمہ نے دل ہی میں تھام لیا۔ بی بی جی ذرا دیکھ کے، اب وہ حاج صاحب کی بیوی ہیں۔ ملازمہ نے اسے خوف دلانے کی غرض سے کہا۔ ہاں تو کیا ہو گیا؟ اگر اتنا ہی اس کو کوئی درجہ دینا ہوتا تو چھوڑ کے نہ جاتا اسے۔ وہ زفرینیا بولی، اور میری بات غور سے سنو۔ وہ فوراً سے کچھ سمجھانے لگی۔ ملازم کے تاثرات یکدم بدلے۔ اس کا رنگ زرد ہوا اور آنکھوں میں خوف کے تاثرات دکھائی دینے لگے۔ لیکن سامنے کھڑی لڑکی پتہ نہیں انتقام کی کس درجے پہ تھی۔ موت تیری طلب بھی لغزش طلب، زندگی تیرا اعتبار بھی جھوٹ۔ رات کے اس آخری پہر جب وہ ہر طرف نیند سنگین خاموشی کا رائے تھا اور رات کے گہرے سائے اس حویلی کے در اور دیوار پر منڈلا رہے تھے، وہ بڑے کمرے کے اس اسٹائلش سے بیڈ پر معتدل انداز میں کروٹیں بدل رہا تھا۔ کبھی یوں ہی اٹھ کے بیٹھ جاتا۔ وہ بے چین سے دکھائی دے رہا تھا۔ اسے وہاں چھوڑ کے آئے ہوئے سے 2 دن گزر گئے تھے۔ ان 2 دنوں میں اس نے خود کو مصروف رکھنے کی بے حد کوشش کی تھی، لیکن وہ اس کے خیالوں کو جھٹک نہیں پایا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہتا وہ فون کر کے اس کی خیریت دریافت کر لے، لیکن اس کی انا اس کے باہوں میں زنجیر ڈال دیتی۔ اسے اپنی تسلیل کا وہ لمحہ یاد آ جاتا جسے ہر ایک جذبے کو اپنی لپٹ میں لے لیتا۔ 2 راتوں سے وہ ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ پہلے بات اور تھی، لیکن اب وہ اس کی بیوی تھی جو ایک ایسی جگہ پر تھی جو بدنامی کی وجہ سے مشہور ہے، اور یہ بات اس کے لیے ڈوب مرنے کی تھی۔ کچھ سوچنے کے اس نے پاس پڑا سائیڈ لیمپ جلایا۔ گھڑی رات کے 10 کا ہندسہ عبور کر چکی تھی۔ اس نے سائیڈ ٹیبل سے موبائل فون ٹٹولا اور کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ 2-3 دفعہ ٹرائی کرنے کے بعد بھی کال پک نہیں ہوئی تو وہ چہلایا، شاید نگار بیگم سو گئی تھی۔ کچھ سوچ کے اٹھا اور سائیڈ ٹیبل سے چابیاں اٹھائی اور کمرے سے باہر نکلتے نکلتے کچھ سوچ کر رک گیا۔ رات کے اس وقت گھر سے نکلنا ٹھیک نہیں تھا۔ اس نے صبر، بس اتنا، اب اتنا ہی تھا۔ انا کو باڑ میں جھونک کر اس نے تہکیہ کو صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی زرپاش کو وہاں سے نکال لائے گا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رات کے اس پر کوٹے میں بھی مکمل خاموشی تھی اور چپ چاپ کھڑکی سے باہر پورے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ ذہن بار بار بھٹک کے اس دشمن جان کی طرف چلا جاتا جو کہنے کو تو اس کا شوہر تھا، لیکن اس نے پلٹ کر اس کی خبر نہیں لی تھی۔ دروازے پر ہونے والی ہلکی سی دستک نے اسے خیالوں کی دنیا سے باہر نکالا۔ اس نے امیدواری سے آنکھیں رگڑ ڈالی۔ وہ زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر پلٹی۔ سامنے ملازمہ دودھ کا گلاس لے کر کھڑی تھی، اور اس کی ملازمہ نہیں تھی بلکہ رانی کی ملازمہ تھی۔ تھوڑا حیران ہوئی، ارے سفینہ، تم کیسے؟ نسیمہ کدھر ہے؟ اس نے دودھ کا گلاس ہاتھ میں لیتے ہوئے سرسری سے پوچھا۔ پہلے تو وہ گھبرائی، لیکن پردے کی اون سے رانی کا چہرے کی سختی دیکھ کر اس نے فوراً اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لیا۔ سرپاش کی ساری توجہ ہاتھ میں پکڑے دودھ کی پر تھی۔ جی بیوی جی، وہ کچن میں تھوڑا کام کر رہی تھی، میں رانی بیوی کے لیے لے کے جا رہی تھی، سوچا آپ کے لیے بھی مدد کر دوں۔ اس کے لہجے کی لرزش واضح تھی جو دماغی اوجھن کی وجہ سے سرپاش محسوس کر نہ سکی، اور چپ چاپ سر ہلا کر دودھ کے گلاس لبوں کے ساتھ لگا لیا۔ پردے کے پیچھے کھڑی رانی کو اپنے اندر تک سکون اترتا محسوس ہوا۔ اس کی حسرت کو تسکین مل رہی تھی۔ ملازمہ نے عجیب سی گھبراتی ہوئی نظروں سے سرپاش کو دیکھا جو گلاس خالی کر چکی تھی، اور اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر وہ تیزی سے باہر نکل آئی۔ ایک سہمی ہوئی نگاہ رانی پر ڈالی جو مسکرا رہی تھی، اور وہ ہاتھ میں ٹرے پکڑ کر آگے بڑھ گئی۔ اس کے باہر نکلتی ہی جیسے ہی اٹھ کر کھڑی ہوئی اس کے سر گھومنے لگا۔ وہ لڑکھڑائی تو اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور بیڈ کے کنارے کو پکڑ کر بمشکل خود کو سنبھالا۔ کمرے کا چھت گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، ناک سے خون بہنے لگا۔ اس نے دہشت بھری نظروں سے ارد گرد دیکھا اور پھر یکدم زمین بوس ہو گئی۔ اندر آتی ملازمہ نے پھٹی پھٹی نظروں سے یہ منظر دیکھا۔
میں بھی اپنے آپ کو بلاتے ہوئے پھرتا ہوں۔ آئینہ اس نے بھی نہ دیکھا ہوگا کچھ روز۔ اگست کے اول دنوں میں اب وہ ہوا میں جب بڑی حویلی صبح کے وقت گرم ہواؤں کے سارے میں آج معمول سے ہٹ کر وہ ذرا جلدی جاگ گیا تھا۔ اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے اپنے اوپر پرفیوم اسپرے کر رہا تھا۔ سفید رنگ کی کاٹن کے سوٹ میں اوپر سلور ویسٹ کوٹ پہنے بالوں کو ایک ترتیب سے سیٹ کر رکھا تھا۔ دونوں بہت دنوں بعد حشاش لگ رہا تھا۔ وہ آج درباش کو لینے جا رہا تھا۔ ابھی اس نے یہ سوچا نہیں تھا کہ اس کے حویلی کے لائے گیا یا نہیں۔ ابھی وہ تو انہیں سوچوں میں گم تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر چمکتی نگار بیگم کے نمبر کو دیکھ کر وہ الرٹ ہوا۔ آگے موجود خبر نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ اس کے سانپ تن گئے، ماتھے پر پڑے بل اور نمایاں ہوئے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اس نے کال کاٹ دی اور موبائل جیب میں ڈالا اور کسی میزائل کی طرح حویلی سے نکلا۔ رف ڈرائیو کرتے ہوئے وہ تھوڑی ہی دیر میں کوٹھے کے سامنے تھا۔ اس کے سر پر جسے خون سوار تھا۔ کدھر ہے میری بیوی؟ وہ تیش کے مارے سیڑھیاں چڑھتے سینہ تان کر خوفزدہ سی نگار بیگم کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ واہی دیکھیں آپ میری بات دھیان سے سنیں۔ نگار بیگم نے ٹھنڈا کرنے کی غرض سے لہجہ دھیما رکھ کر مصلحت آمیزہ رویہ اپنایا، لیکن سامنے موجود شخص جسے غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے انگار نکل کر نگار بیگم کے وجود کو بسم کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا میری بیوی کدھر ہے؟ اس دفعہ وہ کچھ اتنے زور سے دہاڑا کہ کوٹھے کے در و دیوار ہلا کے نگار بیگم اسکرین کا 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اسپتال لے کے گئے ہیں انہوں نے اس کی نظروں کے حائف ہوتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ایک بات بتا دوں میں نگار بیگم، اگر میری بیوی کو کچھ بھی ہوا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، ایک ایک شخص کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ لوارث نہیں، وہ حاج خان کی بیوی ہے۔ وہ چرحانہ انداز میں چیخا اور ساتھ ہی خون آلودہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے سینے اتر گیا اور ماتھے پر آئے پسینے کے ننھے قطروں کو صاف کرتے ہوئے گھبرائی ہوئی نظروں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ لوگوں نے اس کو میری محبت سمجھ لیا محسن، وہ مجھے جان سے پیارا تھا بس۔ جس وقت وہ ہسپتال کی اس بڑی سی عالیشان عمارت کے سامنے پہنچا، اس وقت اگست کی شدید گرمی کا سورج شدت اختیار کر چکا تھا اور اس آگ برساتے سورج کے نیچے وہ تنے ہوئے سانپ کے ساتھ کھڑا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس کے رگ رگ میں کسی نے زہر بھر دیا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہسپتال کے اندر داخل ہوا۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے درباش کے وارڈ کا پوچھ کر اس کی سمجھ بھاگا۔ وارڈ کے سامنے ہی کچھ ملازمن اور رانی کھڑی تھی۔ سامنے سے وحاج کو آتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر ناگوار کی لکیریں باز دی ہو رانی کو یکسر انداز کر کے کمرے سے نکلتے ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر میری وائف کیسی ہیں؟ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، وہ چہرے سے بہت بے چین لگ رہا تھا۔ وحاج صاحب ہم نے ان کا معدہ واش کر دیے ہے، وہ خطرے سے باہر ہیں، آپ کچھ وقت بعد ان سے مل سکتے ہیں۔ پرانی شناسائی کی وجہ سے ڈاکٹر فرقان فوراً وحاج کو پہچان گئے تھے، اس لیے اسے فوراً مطمئن کر کے آگے بڑھ گئے۔ یہ الفاظ سن کے اس کے تنے ہوئے سب کافی پرسکون ہو گئے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ رانی نے بیزاری سے اسے دیکھا، پھر منہ ہی میں بڑبڑائی۔ اسی لمحے وحاج پیچھے مڑا، جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا اور اس کے بازو سے دبوچا اور ایک طرف لے گیا۔